سب سے بالا ہوا ہے کو چاہیے ہمارا نبی سب سے میرے دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسی شاہزادہ چوک پر بہاری قومی مومن کے تحت پورے 50 سال ہو گئے ہیں بندروں کی، اپنے مالوں کی، اپنے عزتوں کی قربانی دی تھی تب تک، اور دلیر بہاری اگر سن رہے ہو تو آپ کی بھرپور تعلیم کہ آج بہت اہم دن ہے اور بہت قیمتی دن ہے جس میں آج ہم محبت کرنے والے بہاری قوم، اور ہم کسی قوم سے لڑنے والے قوم نہیں ہے، ہم سب محبت کرنے والے قوم ہیں۔ لوگوں نے آج تک کا جو ہے قربانی دے رہا ہوں، یہ پاک فوج کا مہربانی ہے کہ اس بہاری قوم کو ایک عزت نوازا ہے۔ اسی طریقے سے اگر محترم جناب شیخ ابرار صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، محفل کے جلسے گاہ میں ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے BQM اور تمام اراکین کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب شیخ ابرار جنہوں نے لازوال قربانیاں دی ان کے لیے دعائیں خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجل صلی اللہ علیہ وسلم روح الذاتی عطیلہ یا قبل لی محیہ نظام ترخیب بدن ملکن اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد امام القبلتین وسیطین فی الدارین صحابہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں کا واقعہ کہاں کا یہ بیان کروں، بہرحال لوگ تو بلا بیٹھے ہیں، سنتاہار کو، راجپور کو، نمن سنگھ کو، سب کو بلائے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ لیکن ہم لوگ بھولتے نہیں ہیں، اس لیے تو آج جمع ہوئے ہیں ہم لوگ۔ وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہے ان کی کٹی۔ ان سے کہتے ہیں یہ اہل وطن، ان سے کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہاں پر میری موجودگی بحیثیت ایک بہاری نوجوان کی طور پر ہے۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی محبت ہے کہ آج بھی انہوں نے اپنی قوم کا محبت، اپنی قوم کی چاہت کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ قوم کے قائد نور بہاری صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمان اور سامعین السلام علیکم۔ پھر خونے جگر کے بوندوں سے، پھر خونے جگر کے بوندوں سے سیراب کرنا ہے گلشن کو، یہ قائد اعظم کا گلشن ہمیشہ آباد رہے۔ میرے دوستو، آج میرا شیشہ دل چور چور ہے، میری آنکھیں اشکبار ہے۔ وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی نے اپنے تدبر سے بنایا تھا، ایک سازش کے تحت 1971 میں 2 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ یورپ کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ مملکت زبان، نسل اور زمین کے بنیاد پر بنا کرتی ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی نے نظریات کے بنیاد پر ایک ملک جسے پاکستان کہتے ہیں بنا کر یورپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے مہمان گرامی اور پنڈال میں بیٹھے ہمارے حاضرین، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، ہماری پردہ نشین ماؤں بہنوں، طلباء طالبات، استاد کرام، 16 دسمبر صرف ایک واقعہ بنگلہ محبت کو میرا سلام، نیال ملک صاحب کو میرا سلام، ارے کسی یوسف رضا بخاری ٹائیگر آف پاس، یہ جو لقب تھا یہ کسی عام آدمی نے دیا تھا، ان کو پاکستان آرمی نے دیا تھا، پاکستان آرمی سے ان کا تعلق تھا۔ بہاری تھے، سید زادے تھے، جوان مرد تھے، انہوں نے اس پاکستان میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔
مختصر کہ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں کہوں گا، میں ان کے فرزند کو بلاؤں گا کہ وہ اپنے والد کے بارے میں صحیح طریقے سے ان کے کارناموں کے بارے میں وہ بیان کریں گے، کیونکہ آپ کی شان میں منقبتیں، نظمیں اور کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، کیونکہ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آج 16 دسمبر ہے، سانحہ سقوط مشرقی پاکستان ہے۔ اس دن کو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنے وہ اکابرین جو ہیں، اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بیان کریں۔ آج سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس پاکستان سول آرمڈ فورس کو 50 سال کے بعد اعزاز و اکرام دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کوئی نیا واقعہ رونما ہونے والا ہے، کوئی نئی بات ہونے والی ہے، کوئی نئی تشکیل ہونے والی ہے؟ یہ بات ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ مشرقی پاکستان ایک ملک نہیں تھا، ایک صوبہ تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ 5واں صوبہ تھا، بالکل درست کہا انہوں نے۔ اور مشرقی پاکستان میں جو لوگ گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1946 میں پاکستان بنانے کے لیے اپنی عزت، آبرو، جان و مال قربان کی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس واقعے کے بعد کہا تھا کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، لہذا 2 ملک تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن جس دن پاکستان بنا اس دن ہندوستان نے سازشیں شروع کر دی، اور اس نے وہاں مکتی بانی کو تیار کیا، اس نے بلوچستان اور سندھ میں بھی اپنے لوگوں کو تیار کیا، لیکن سندھ بنا تھا۔ اس پاکستان کو بنانے کے لیے بہاریوں نے قربانی دی تھی، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے قربانی نہیں دی تھی، اور ہماری قربانیوں کا مذاق بنایا گیا ہے، ہماری قربانیوں کا تمسخر اڑایا گیا ہے۔ پاکستان جب بن گیا اس کے بعد تقسیم ہو گیا، اور تقسیم ہونے کے بعد بہاری در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہے۔ آج بہاری اس پاکستان میں مجبور ہیں اور دوسری طرف وہ محصور ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہاریوں کو آپ نے اعزاز و اکرام دینا ہے، یہ محب وطن لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ 3 مارچ 1971 جہاں ٹائیگر پاس میں میرے والد نواب یوسف رضا بخاری نے تنہا مقابلہ کیا، وہ تاریخ آج بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے سیل خون مبارک منگیری کی، اگر وقت ملے تو آپ پڑھیں، آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی۔ لیکن آج حکمرانوں سے سوال ہے، اور یہ سوال اس وقت تک رہے گا جب تک کہ بہاریوں کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ بہاریوں کے حقوق کیا ہیں؟ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے۔ میں 2000 سے اس سلسلے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ میں نے یہ تنظیم تحریک تعمیر پاکستان بنائی، اور تمام تر کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 2022 بہاریوں کے لیے نہایت مسرت اور خوشیوں کا سال ہوگا۔ میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ جو یہاں موجود ہیں، اپنے بہاری بھائیوں کے لیے، وہ جو محصور ہیں، جو مجبور ہیں، ان کے لیے آواز بنے۔ نور بہاری صاحب جیسے لوگ ہیں، اسی طرح سے شمول ابراہیم صاحب فرزند زمین پاکستان کے ہیں، یہ بتائیں گے کہ ٹائیگر پاس میں نواب صاحب نے بہاریوں کی جان بچانے کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ یہاں پر خواجہ سلمان صاحب تشریف رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بچا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان چلا سکتے ہیں۔ تو میں حکمرانوں سے کہوں گا کہ ایک موقع بہاری کو دے، بہاری پاکستان بنا بھی سکتا ہے، بہاری پاکستان چلا بھی سکتا ہے، اور بہاری پاکستان کو چلائے گا، اور بہاری اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج شہدائے مشرقی پاکستان ہے تو آپ ان کے لیے اس سال کے لیے فاتحہ بھی ضرور پڑھیں۔ اس دن 3 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پشاور میں مدرسے کے بچے بھی شہید ہوئے تھے، APS کے بچے بھی شہید ہوئے تھے، اور شہید تو ہم بھی ہوئے تھے۔
لیکن آج ہماری شہادت کو APS کی شہادت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ خوشائن بات ہے، ہم تمام لوگ آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورس کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اسی طرح سے بہاریوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش دے چکا ہے، وہاں کے کیمپوں سے انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں بھی طیارہ بھیجا جائے۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہاری ہمیشہ وطن کے لیے قربانی دیتا رہا ہے، بہاری کا نام ہی قربانی دینا ہے، اور اب ہم قربانی کا صلہ چاہتے ہیں۔ ہمیں صلہ چاہیے، ہمیں صلہ چاہیے، اور ارباب و اقتدار کو یہ چاہیے کہ ہمیں صلہ دے۔ اگر ہمیں صلہ نہیں ملے گا تو ہم صلہ چھین کے لینا جانتے ہیں۔ ہم جب ہندوستان کو تقسیم کرا سکتے ہیں، ہم جب پاکستان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ حکمرانوں، اپنے لیے راستہ چنو۔ آپ کے لیے راستہ یہی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کریں اور ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو آپ کی آواز مستحکم ہوگی، اور جب آپ کی آواز مستحکم ہوگی تو آپ کی آواز سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، اور آپ کو اعزاز بھی دیا جائے گا۔ تو میں اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں تاکہ عام لوگ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اظہار خیال کر سکے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ بہاری کل بھی زندہ تھا، بہاری آج بھی زندہ ہے، اور بہار ایسی سرزمین ہے کہ جہاں نامور لوگ پیدا ہوئے۔ آج پاکستان کا آئین، اس میں اسلامی اتفاق پر جو لکھنے والا شخص تھا وہ سید سلمان ندوی تھا، جو پاکستان میں شپ یارڈ چلاتا رہا وہ بھی بہاری تھا، جو جامعہ کراچی کا چانسلر تھا وہ بھی بہاری تھا۔ تو بہاری سب پہ بھاری ہے، وہ کل بھی بھاری تھا، وہ آج بھی بھاری ہے۔ بہت شکریہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعملا صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے لوگوں کو اللہ کے جانب بلایا؟ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے لوگوں کو اللہ کے جانب بلایا اور نیک عمل کیا؟ احرام ہو یا بھمپائی کے کھنڈرات ہو، یہ سب اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہاری بقا کی ضمانت، تمہاری یہ عمارت نہیں، تمہاری بقا کی ضمانت آج تک میں اس شہر کے اس بستی کے کونے کونے میں گلی کوچوں میں میں صرف شکریہ ادا کروں گی اورنگی ٹاؤن کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں دعوت دی۔ اسپیچ میں بالکل بھی نہیں کروں گی اور شکریہ بار بار ادا کروں گی۔ اسپیچ کریں گے اسماعیل مغل اور کامران علی بھائی کا، نور بھائی کا، ان کی پوری ٹیم کا۔ BQM کے قائد فخر پاکستان نور بہاری اور فخر اورنگی کامران علی بہاری، معزز مہمان حسن رضا بخاری اور دیگر مہمانان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، اور بھی میں نے وہ عزت دیا ہے کہ آج ہم نے 2 لاکھ روپیہ پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بیٹھے تمام بزرگ، ہمارے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور انتظامیہ، نور بھائی، کامران بھائی اور تمام دیگر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے، ایک سیاسی تنظیم سے ہے، لیکن میں اس موضوع پہ کوئی سیاسی بات میں نہیں کروں گا، کیونکہ آج کا جو یہ اجلاس ہے ایک تعزیتی اجلاس ہے، ایک ایسا سانحہ جو مرتے دم تک ہم فراموش نہیں کر سکتے، ایک ایسا حادثہ جو کئی پیڑھیاں گزر چکی ہیں اور آج تک ہم اس کو اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ہے سانحہ سکوت ڈھاکہ۔
جب پاکستان کو دوزخ کیا گیا اور In the name of Allah, I start my speech with the name of my Allah who made me able to stand here. I am Nabika Tariq, the leader and the daughter of the leader of Tariq Iqbal Nur Bihari. دسمبر کی سرد راتوں میں آتا ہے یاد ڈھاکہ. دسمبر کی سرد راتوں میں آتا ہے یاد ڈھاکہ. بنگال کے حسن پر ڈالا عدو نے ڈھاکہ. بنگال کے حسن پر ڈالا عدو نے ڈھاکہ. So, in a way of speaking, the 50th death anniversary of the East Pakistani, what is Sagut-e Dhaka? What Sagut-e Dhaka is? In truth, it's not a massacre. It was a mass killing of non-Bengali. Means it was a mass killing of Biharis. Biharis of East Pakistanis who had been living there. معزز حاضرین، واجب الاحترام مہمانان گرامی، اس سردی تو ابھی اپنے عروج پہ نہیں آئی، مگر سردی شروع ہو چکی ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ان شہداء کی یاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان، بقائے پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. آپ انہی کے بھائی ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، انہی کی اولادیں ہیں جو یہاں ہیں. میں نے بھی تھوڑا سا منظر دیکھا ہوا ہے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، اور وہ منظر جو مشرقی پاکستان، جو آج ہم جس کو سانحہ مشرقی پاکستان کہتے ہیں، وہ منظر جن لوگوں نے دیکھا ہے، فال آف ڈھاکہ جن لوگوں نے دیکھا ہے، ان کو یاد ہوگا کہ وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا. 47 کے آنسو اپنی جگہ، لیکن 71 کے جو آنسو ہیں وہ بھی اب نہیں رک رہے ہیں. 71 میں معلوم تھا، آپ ذرا غور کریں، 1947 میں اقلیتی صوبوں کے مسلمان قربانی دے رہے تھے، جانیں دے رہے تھے، گھر بار لٹا رہے تھے. انہیں معلوم ہے کہ ان کے جو صوبے ہیں، وہ علاقے جو آج پاکستان میں شامل نہیں ہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ پاکستان نہیں بنے گا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی جانیں دے رہے تھے، اپنی عصمتیں لٹا رہے تھے. کیوں کہ ایک نظریہ تھا، ایک کمٹمنٹ تھا ان کے ذہنوں میں. وہی کچھ ہوا 71 میں کہ وہ لوگ جو مشرقی پاکستان کے سرزمین میں انتہائی اقلیت میں تھے، مشکل سے 2% تھے، ان کو پتہ ہے کہ ٹائیگر پاس ایک جگہ تھی، وہاں نواب صاحب ہوتے تھے، حسن رضا صاحب ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند ہیں، وہ ہیرو آف ٹائیگر پاس. انہوں نے بنگالی یعنی مفتی بہانیوں کے پورے جلوس کو روکا جو اس جہاں رہتے تھے اس کو جلانے کے لیے آ رہے تھے. کیوں؟ اکیلے. اور یہ حسن رضا کی والدہ تھی، حسن رضا صاحب کے والد صاحب تھے نواب صاحب. انہوں نے مقابلہ کیا ان کا، اور انہوں نے نہ صرف مقابلہ کیا، پورے مجمع کو انہوں نے روک کے رکھا اور بہت سارے جو حملہ آور تھے اس کو ہلاک بھی کیا انہوں نے. خود انہیں بھی چوٹیں آئیں، لیکن یہ ہمت، یعنی یہ بہادری کی چھوٹی چھوٹی داستان ضرور، مگر داستان چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تاریخی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک نجم الہدیٰ تھے پائلٹ، وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. واحد طیارہ جو وہاں سے ڈھاکہ سے لے کے اڑے، وہ سارے یعنی کہ ہمارے جو مشنریز تھے، سارے ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ تو انہوں ہتھیار نہرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھی. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آخری بات کر رہا ہوں، پاکستان کی جنہوں نے مخالفت کی، تحریک پاکستان کی جنہوں نے مخالفت کی، تحریک آزادی میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کروایا، ہمارے اپنے مسلمان غدار جو تھے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، خاص طور پر بہاری قوم پر. میرے بزرگوں، دوستوں،
और इस सर्दी में बैठी हुई मेरी माएँ बहनें, नूर बिहारी साहब, सोनी साहब, इखलाक सोनी साहब और भाई, इन सबको कामरान अली का सलाम कबूल हो। जब खाली पंडाल देखता हूं, क्योंकि गली कूचों में हमने तकरीरें की, कार्नल मीटिंग की, तो दिल थोड़ा मायूस होता है और सोचता हूं कि सियासत छोड़ दूं। फिर सोचता हूं कि क्या जवाब दूंगा उन 7 लाख बिहारियों को, आज के दिन शहीद होने वाले 80,000 बिहारियों को, उन 6 महीने की माओ को जिन्होंने आज के दिन कुओं में कूदकर हिंदुस्तान की बुज़दिल फौज से, ये बेगैरत मुक्ति बानियों से अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी कुओं में कूद के अपनी जानों का नजराना किया। ये सोचकर हिम्मत नहीं हारता हूं, बीमार हूं, हाथ दोनों काम छोड़ गए, लेकिन फिर भी वो जज्बा साथ नहीं छोड़ा। जो वक्त मुझे याद है, आज के दिन हमारी माओ बहनों ने कुओं में कूद करके अपने 6-6 महीने के बच्चों को अपनी इज्जतें बचाने के लिए अपनी जानों का कुर्बाना दिया। आज का दिन वो अजीम दिन है कि 250 के करीब कमोपेश आर्मी पब्लिक स्कूल के उन मासूम बच्चों ने अपनी जानों का नजराना दिया इस वतन अजीज के खातिर। क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं थे, या वो किसी घर के चिराग नहीं थे? मैं नालत भेजता हूँ लोगों पे जिन्होंने ये जुल्म जबर किया। 16 तारीख आज ही के दिन सानिया कस्बा कॉलोनी किया गया, लाखों लोगों को जिंदा जलाया गया। एक साजिश के तहत एक राह एजेंट ने मासूमों की जान ली थी। मैं किसी का नाम लेकर के मैं किसी की तिलादारी नहीं करना चाहता, क्योंकि कामरान अली और नूर बिहारी का मकसद टूटे हुए जिन दिलों को जोड़